بانٹتا ہے شہ سمنان کی چھوچھا آ کر، بانٹتا ہے شہ سمنان کی چھوچھا آ کر، سرور دین کا فیضان کی چھوچھا آ کر، اور سلطنت چھوڑ دی پھر بھی وہ شہنشاہ رہا، سلطنت چھوڑ دی پھر بھی وہ شہنشاہ رہا، دیکھ لو ایسا بھی سلطان کی چھوچھا آ کر، دیکھ لو ایسا بھی سلطان کی چھوچھا آ کر۔ اور شاعر کہتا ہے ان کی پیشانی کو بوسے دو گلے لگ جاؤ، ان کی پیشانی کو بوسے دو گلے لگ جاؤ، سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں، سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں، اور دشمن آل پیمبر سے کرو تم یوں پرہیز، دشمن آل پیمبر سے کرو تم یوں پرہیز، جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں، جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں۔ حضرات، آپ کے سامنے حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے کچھ احوال بیان کروں گا۔ حضور مخدوم اشرف نے دین اسلام کی سربلندی کی خاطر سمنان کی حکومت کو ٹھوکر مار کر آپ ہندوستان تشریف لائے، آپ کی چھوچھا شریف میں آ کر آباد ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے بے شمار لوگوں کو اسلام کے آغوش میں پناہ دی، اسلام کا کلمہ پڑھایا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا حضور مخدوم اشرف اپنے مریدوں کے ساتھ جو ہے اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے تھے، اللہ کی کبریائی کا خطبہ پڑھ رہے تھے، اوراد و وظائف میں مشغول تھے کہ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ 10-12 آدمی ایک آدمی کو چارپائی پہ لٹا کر لائے، اور لا کر حضور مخدوم پاک سے ان لوگوں نے کہا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ اب میرے آقا حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان لوگوں نے عرض کیا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان لوگوں کے آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ جو ہے جب حضور مخدوم اشرف اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے تو یہ چارپائی سے اٹھ کر بھاگے گا، اس لیے ان لوگوں نے زندہ آدمی کو چارپائی پر لٹا کر حضور مخدوم پاک کی بارگاہ میں لائے، اور ان لوگوں نے سوچا کہ جب اٹھ کر بھاگے گا تو حضور مخدوم اشرف کا مذاق اڑایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم کیسے اللہ والے ہو، تمہیں خبر نہیں ہے۔ لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ لوح محفوظ است پیش اولیاء، یعنی لوح محفوظ جو ہوتا ہے وہ اولیاء کرام کے نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ حضور مخدوم اشرف کی بارگاہ میں آدمی کو لٹا کر لائے اور مخدوم سمنا سے کہا کہ اس کے نماز جنازہ پڑھا دو۔ اب میرے آقا حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اپنے ایک مرید سے فرمایا، چونکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس لیے اگر ایک شخص نے پڑھ لی تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، اور آپ کو معلوم تھا کہ یہ آدمی مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ آپ نے اپنے مرید سے فرمایا جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ حضور مخدوم اشرف کا مرید جب نماز پڑھانے کے لیے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گیا اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ اکبر کہا، تو ادھر جو ہے خلیفہ مخدوم کا ادھر اللہ اکبر کہنا تھا، اس آنے والے آدمی کی روح نکل گئی۔ اب جو ان کے پیچھے مقتدی تھے، جو نماز جنازہ پڑھنے والے تھے، وہ لوگ تو اس آدمی کے اٹھ کر بھاگنے کا انتظار کر رہے تھے کہ ابھی یہ اٹھ کر بھاگے گا تو حضور مخدوم اشرف کا مذاق اڑایا جائے گا، حضور مخدوم اشرف کو دیکھ کر ہنسا جائے گا۔ حضرات محترم، اس کے ساتھی جو تھے وہ جو ہے کھانسی لینے لگے، اور جو ہے طرح طرح کی جو ہے اس کو اٹھانے کے اشارہ کرتے رہے تاکہ وہ اٹھ کر بھاگ لے، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا اس نے پنگا ایک اللہ کے مقدس ولی سے لے لیا تھا جو سید صحیح النسب تھا، اس نے ان لوگوں نے پنگا لے لیا تھا۔ ادھر خلیفہ مخدوم اشرف نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اس کی روح نکل گئی، اس کی روح پرواز کر گئی۔
اور حضور مخدوم اشرف نے ارشاد فرمایا کہ سنو، لے جاؤ اس کو سپرد خاک کر دو، یہ اس کی روح سچ سچ میں نکل گئی ہے۔ اب ان لوگوں نے رونا شروع کیا، گڑ گڑانا شروع کیا، اے میرے آقا مخدوم اشرف، آپ جو ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن میرے آقا حضور مخدوم سمنا نے ارشاد فرمایا جاؤ اس کو سپرد خاک کر دو، یہ اس کی زندگی کا آخری دن تھا۔ تو تبھی تو شاعر کہتا ہے ولی اللہ میں بے شک شان جلال اللہ ہوتی ہے، ولی اللہ میں بے شک شان جلال اللہ ہوتی ہے، مگر بد مذہبوں کی عقل کب آگاہ ہوتی ہے۔ اور کسی کہنے والے نے کہا تھا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرات محترم دیکھا کہ اللہ کے مقدس ولی جو ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں کی خبر رکھتے ہیں، اس لیے کہ مولانا روم نے فرمایا تھا کہ لوح محفوظ است پیش اولیاء، یعنی لوح محفوظ اولیاء کرام کی نظروں کے سامنے ہے۔ حضرات محترم یہ عرص حضور مخدوم اشرف ہماری نظروں کے سامنے چل رہا ہے، 635واں عرص مبارک ہے، عرص مخدومی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو صحیح طریقے سے منانے کی اور اس کو صحیح طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل علی شان اشرفی اسلامک مشن کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔